راستوں کیا ہوئے وہ لوگ کے آتے جاتے، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے۔ لوگ تو چلے جاتے ہیں اس دنیا سے ہماری زندگی میں ایک خلا چھوڑ کے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ان کی شخصیت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے اور باقی اثر ان کی دی ہوئی محبت اور اپنائیت کا ہوتا ہے۔ ہمارے ٹیچرز کا ہماری زندگی میں بہت اہم رول ہوتا ہے۔ وہ ہمارے وجود پر ایک گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس رشتے میں کئی اور رشتے جوڑ دیتے ہیں جو تاعمر قائم رہتے ہیں۔ شہناز آپا بیحد خوبصورت انسان تھیں۔ ان کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی، کھنکھناتی آواز آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ کالج میں ہماری ٹیچر تھیں اور انگلش پڑھاتی تھیں۔ ویمنس کالج کے بڑے والے کلاس روم تھیٹر کہلاتے تھے، اور شہناز آپا کی کلاس میں تھیٹر اوپر تک بھرا ہوا ہوتا تھا۔ یہ کلاس ان میں سے تھی جس میں پراکسی نہیں لگوائی جاتی تھی۔ اس کلاس کا انتظار رہتا۔ سارا دن فزکس، کیمسٹری، زوالوجی، باٹنی سے جوجھنے کے بعد کمپلسری انگلش کی یہ کلاس ہوا کے ٹھنڈے جھونکے کی طرح لگتی۔ لٹریچر اور پوئٹری وغیرہ سے ویسے بھی لگاؤ تھا۔ والد صاحب کے توسط سے ورثے میں ملے تھے، حالانکہ ابا سے ہم نے کبھی انگریزی نہیں پڑھی۔ وہ کہتے ہیں نا، چراغ تلے اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ شہناز آپا خود بھی کلاس کو اور اپنے سبجیکٹ کو انجوائے کرتی تھیں۔ ان کا پڑھانے کا انداز بھی انٹرٹیننگ ہوا کرتا تھا، غصہ بھی نہیں کرتی تھیں۔ یہ ایک پلیزنٹ چینج تھا، اسی لیے ان کی کلاس میں ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ ہم تو انگریزی کے کیڑے تھے ہی، کتابیں بھی دیوانہ وار پڑھتے تھے، اسی لیے کلاس میں بے انتہا حاضر رہتے۔ ان کو ایڈمائر بھی بہت کرتے۔ ان کی ساڑیاں، جولری، ہیئر سٹائل اور بات کرنے کا انداز، سب چیزوں کے ہم ساری لڑکیاں فین تھے۔ ہر سال ویمنس کالج میں اینول پلے کا اہتمام ہوتا، ایک اردو میں اور ایک انگلش میں۔ شہناز آپا عام طور پر انگلش پلے کی انچارج ہوتی۔ انہوں نے ہر پلے میں مجھے سلیکٹ کیا اور رول دیا۔ ان کے ڈائریکشن میں پگمیلین، بیرٹس آف ومپول اسٹریٹ، اے مڈ سمر نائٹس ڈریم جیسے مشہور پلیز میں اچھے کردار نبھائے۔ وہ میری زندگی کا بے حد یادگار زمانہ ہے۔ اصل پرفارمنس میں شاید اتنا مزہ نہیں آتا تھا جتنا کہ ریہرسلز میں آتا۔ شہناز آپا ڈائریکٹر کے رول میں بھرپور اتر جاتی، کئی بار ڈائلاگ ڈیلیوری کا صحیح طریقہ بتاتی، سین میں خود ادائیگی کر کے سمجھاتی۔ پرفیکشنسٹ تھیں، اسی لیے سب لڑکیوں سے بہترین پرفارمنس نکلوا لیتی۔ بہت کچھ سیکھا ان سے اور بہت کچھ پایا بھی۔ بیرٹس کے ایک سین میں مجھے رونا تھا اور میں واقعی پھوٹ کر رونے لگی۔ پلے ختم ہونے کے بعد مجھے گلے لگا کر خوب شاباشی دی۔ گریجویشن کے بعد بھی شہناز آپا سے رشتہ قائم رہا۔ ملاقات شاید اتنی نہ ہوتی ہو، لیکن پھر بھی ہو جایا کرتی تھی۔ ان کی میرے والدین سے بھی دوستی تھی، تو ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ وہ اس زمانے میں تار والے بنگلے میں رہا کرتی تھیں۔ ان کی بڑی بہن بھی ان کے ساتھ رہتی۔ میں اکثر ان کے گھر جاتی تھی اور ان کے ڈرائنگ روم میں ان سے خوب ساری باتیں ہوا کرتی، یا پھر برآمدے میں ہم بیٹھ جایا کرتے۔ پڑھنے پڑھانے والے لوگ اکثر کتابوں میں ہی گھرے رہتے ہیں۔ ان کا زندگی کی طرف نظریہ الگ ہوتا ہے۔ ان کی باتیں، ان کا فلسفہ سننے بیٹھیے تو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملتا ہے۔ شادی کے بعد میں ہر سال علی گڑھ آیا کرتی اور شہناز آپا سے ضرور ملنے جاتی۔ وہ بھی ہمیشہ میرے جانے سے پہلے ایک بار ابا کے گھر مجھ سے ملنے آتی۔ میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لیے، کبھی میرے بچوں کے لیے تحفے اور چاکلیٹ لاتی۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی، ان کے چہرے اور میٹھی آواز سے محبت اور خلوص چھلکتا تھا۔ بے حد پیاری شخصیت تھی۔ ان کے جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ رشتے صرف خون کے ہی نہیں ہوتے، کچھ رشتے زندگی ہمارے لیے بناتی ہے، ہم کو ایسے لوگوں سے ملواتی ہے جو ہمیں زندگی کے ہر خوبصورت پہلو سے واقف کرواتے ہیں۔ ایسے رشتوں میں صرف اور صرف محبت کا لین دین ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے عزت ہوتی ہے اور خلوص ہوتا ہے۔
ان رشتوں کو پا کر ہم کتنے امیر ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اب ہماری زندگی میں شامل نہیں رہے، ایک ایک کر کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ شہناز آپا کو یاد کرتے ہوئے یہی کہوں گی کہ کتنے اچھے لوگ تھے، کیا رونقیں تھیں ان کے ساتھ، جن کی رخصت نے ہمارا شہر سونا کر دیا۔